انسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے دیکھا جائے. انسان انس سے. جن کا کیا معنی ہے؟ جن کا معنی ہے ہر وہ چیز جو مخفی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ طاعون کی بیماری وائرس اور بیکٹیریا سے لگتی ہے جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، پوشیدہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جن کہا. تو وائرس، بیکٹیریا، وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی اس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. کعبہ کی جانب ویسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں کبھی اس کی جانب رخ کر کے اور آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، ذکر، تو آپ کو وہاں سے پازیٹیو انرجی، پازیٹیو طاقت، انرجی ملے گی آپ کو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنات کون ہوتے ہیں؟ انسان اور جنات میں کیا فرق ہے؟ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ کیا ہر شیطان وہ جن ہے؟ اور جنات کا انسان کی باڈی، انسان کی فکر، انسان کے دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ انسان اور جن میں کیا فرق ہے. انسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے دیکھا جائے. انسان انس سے، انس، وہ چیز جو نظر آتی ہے، یہ انسان کا معنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ موجود ہے. سورہ قصص 28 کی آیت نمبر 29. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے جب کہا، فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جب وہ طور کی جانب سے وہ گزر رہے تھے، جب موسیٰ نے وہ پورا ایک مدت پوری کر لی تو اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ رستے میں گزر رہے تھے تو انہوں نے طور کی جانب آگ کو دیکھا. آنسا من جانب الطور نارا، تو انہوں نے طور کی جانب سے دیکھا. تو آنسا یہاں پر کیا ہے؟ رآ کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے دیکھا. سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اِذْ رَآ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا. فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ ٹھہرو. انی آنست نارن، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. انی آنست نارا، تو یہاں پر آنسا سے معنی کیا ہوا؟ دیکھنا. یہی اسی سے انس ہے، کیونکہ انسان دیکھا جاتا ہے، انسان موجود ہوتا ہے، جگہ گرتا ہے اور مادے سے بنا ہوا ہے. جن کا کیا معنی ہے؟ جن کا معنی ہے ہر وہ چیز جو مخفی ہوتی ہے، جن. اسی لیے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے جنین کہتے ہیں. جنین، کیونکہ وہ پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جنین، جیم نون یہ نون، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جس میں جنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندھیرے میں چلا جانا، اندھیرا ہو جانا. چونکہ جن جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، گویا کہ اندھیرا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کئی مقامات، بلکہ پوری صورت اس حوالے سے سورہ جن موجود ہے. آگے میں اس پر گفتگو کروں گا. یہاں پر میں آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس روایت سے میں آپ کے سامنے کچھ بات کو مزید کھولنا چاہتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فناء امتی بالطعن والطاعون، میری امت کی جو فنا ہے، ختم ہونا ہے، طعن نیزوں کے مارنے سے اور طاعون سے ہوگا، پلیگ یعنی ایک وبا ہوگی. فقیل یا رسول اللہ ذا الطعن قد عرفناہ، طعن کا معنی تو ہم سمجھ گئے کہ مطلب یہ ہے کہ جنگ، قتال، نیزے چلیں گے، لوگ زخمی ہوں گے، قتل ہوں گے. یہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاء، یہ تمہارے جو دشمن ہیں جنوں کی شرارت ہے، یہ طاعون. اور یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی خواہ وہ طعن سے مریں یا طاعون سے مریں، یہ شہید ہوں گے. اب یہ جن کی جو شرارت ہے، طاعون اسے کہا گیا ہے. اب اس زمانے میں لوگ شاید اسے جن سے مراد جن ہی سمجھیں، اور قدیم زمانے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ طاعون کی بیماری وائرس اور بیکٹیریا سے لگتی ہے جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، پوشیدہ ہوتے ہیں.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جن کہا. تو وائرس، بیکٹیریا، وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی اس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یا جیسے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ ناخنوں کو کاٹا کرو کیونکہ اس کے نیچے جنات رہتے ہیں، یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اس طرح بخاری کے اندر روایت ہے کہ برتن کو ڈھانک دیا کرو کیونکہ اس میں سے شیطان پھر کھاتا ہے، یعنی جن کھاتا ہے اس میں سے، یا جن تمہیں اس شیطان اس نقصان نہ دے سکے. تو اس سے مراد وہاں پر حقیقی جن یا شیطان مراد نہیں ہے کہ وہ رات کو اس کو بھوک لگی ہوگی اور وہ آئے گا وہ کھانا کھائے گا، یا جنات کا جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کس گھر میں بریانی پکی ہوئی ہے، کہاں پہ نہاری ہے، کہاں پہ مرغ کڑھائی ہے، کس جگہ دال چاول پکے ہوئے ہیں، جائیں ہم وہاں پہ کھانا شروع ہو جائے. اور بھائی اس کو بند کر کے رکھو، جو ہے نا جنات اس میں سے کھاتے ہیں. جنات کو آپ کے گھر میں لگا کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کو کوئی جناب وہ کسی جگہ جا کر جاوید کی نہاری نہیں کھا سکتے، کسی اور جگہ نہیں جا سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے ماشاءاللہ سے، آپ کی مطلب آپ کے گھر میں آئیں گے کہ وہ کہیں گے بھائی اس نے اچھا دیکھ رہے ہیں بھائی کس نے جو ہے وہ برتن کو ڈھانکا ہوا ہے نہیں ڈھانکا ہوا. تو وہاں پر جنات سے مراد وہ جن نہیں ہے کہ جس میں جو احادیث کے اندر ہے، بلکہ جن سے مراد کیا ہے، وائرس اور بیکٹیریا مراد ہے. تو لازمی بات ہے، یعنی وہ وائرس اس کو لگ جائے گا ماحول کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ برتن یعنی اس کو اگر پیک کر کے نہیں رکھتے ہیں، فریج میں نہیں رکھتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے کھانا. جن اس نے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے کیا، جنات آپ بند کر کے رکھ دیں اس کو باہر ہی، پھر بھی وہ خراب ہو جائے گا. تو کیا اس میں جنات نے اپنے ہاتھ ڈال دیے ہیں؟ نہیں، جنات اس کھانے کے اندر آپ کے کھانے کو بالکل ہاتھ نہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دے رکھی کہ وہ آپ کے کھانوں کے اندر آ کے ہاتھ ڈالتے رہیں. مومنین کے گھروں کے اندر وہ اس طرح داخل نہیں ہوتے ہیں. ہاں جب ان کو بلایا جاتا ہے اپنے کسی عمل کی وجہ سے تو آ جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر وائرس اور بیکٹیریا مراد ہیں. یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سے مراد، کیونکہ وہ آنکھوں سے کیا ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں. جنات کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں. ان میں ایک گروہ شیاطین کا ہے. اب یہاں پر بھی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو بعض لوگ ابلیس کو کچھ الگ سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فرشتہ ہے، ملک تھا، فرشتوں سے افضل وغیرہ وغیرہ. نہیں، ابلیس جن ہے. قرآن مجید کی نص سے یہ بات معلوم ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا یا اس میں ادھر ادھر کرنا، اپنی عقل چلانا حرام ہے. سورہ کہف آیت نمبر 50 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب ہم نے کہا، یاد کیجئے، جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیے سوائے ابلیس کے، وہ جن میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے اس نے انکار کیا. تو ابلیس کان من الجن، یہ کیا جن، یہ کس میں سے تھا، جن میں سے. تو ابلیس جن ہے، یہ جنوں کا ایک گروہ، یعنی جن عام ہے اس میں پھر ابلیس بھی ہے. جن پہلے سے موجود تھے، ابلیس اس جن کے گروہوں میں سے ایک ہے. لیکن اسے حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ ساتھ میں رہتا تھا، وہ دیکھتا تھا، وہ قریب میں، اس نے اپنے کوشش کی کہ وہ بھی اس حلقے میں شامل ہو. تو کوئی پابندی تو تھی نہیں نا کہ تم ادھر کیوں آ رہے ہو، پابندی تو نہیں لگائی گئی. تو علم کی وجہ سے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں تو کیوں سجدہ کروں گا. تو کان من الجن، لیکن یہ جنات کے اس گروہ میں سے تھا. خود جنوں نے اس بات کا اعتراف کیا، جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. سورہ جن 72 کی آیت نمبر 4 ہے. خود جنات نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ہم میں سے ایک بیوقوف تھا. یہ جن جو ہے نا، ابلیس، یہ ہم میں سے ایک بیوقوف، یعنی یہ کوئی عقل مند نہیں ہے. عقل مند ہوتا تو اللہ کے سامنے کبھی بھی یہ آگے کھڑا نہ ہوتا. اور اس نے جو قیاس سے کام لیا نا، اپنے آپ کو کہا کہ آگ تو اوپر جاتی ہے، وہ تو مٹی سے بنایا آپ نے اس کو، وہ نیچے جاتی ہے. یہ کوئی عقل سے جو اس نے کام لیا، بیوقوفانہ کام کیا اس نے. جنوں کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جن کیا کہتے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں سے ایک بیوقوف احمق اللہ کے بارے میں حد سے گزری ہوئی باتیں کرتا تھا. یہ جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے آگے کہا ابلیس کے بارے میں. یہاں پر ابلیس اس کا اپنا نام ہے، لیکن اس کے پھر مختلف القاب ہیں. شیطان، یہ شیطان اس کا لقب ہے.
اس کا نام نہیں ہے. شیطان شرارتی کو کہتے ہیں, شرارتی یعنی اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک خصوصیت ہے یہ شیطان ہونا, ایک وصف ہے. یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتے ہیں, یہ دونوں میں سے ہو سکتے ہیں شیطان. لیکن ابلیس ایک ہی ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, اس کو کیا کہیں بھائی, ایک ہی شخصیت ہے, ایک ہی ذات ہے. لیکن جو شیطان ہے تو وہ انسان بھی اور جن دونوں ہو سکتے ہیں. سورہ انعام 6 کی آیت نمبر 112 ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے بنا دی ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن, انس میں سے جو شیطان ہو یا جنوں میں سے. تو قرآن کہتا ہے کہ انس لوگوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو یہ دونوں میں, تو شیطان بمانا یہاں ایک وصف ہے, شرارتی. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تنظیم ایسی ہے, ایلومیناٹی ہے یا فری میسن سے جڑے ہوئے ہیں, وہ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں, شیاطین لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی وہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر شیاطین کے کام, اور اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو شیطان خصلت ہو وہ ضروری ہے کہ وہ کافر ہی ہوگا یعنی نان مسلم ہی ہوگا. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کام یعنی اس میں کوئی مذہب کی بھی قید نہیں ہے, مذہب کی بھی قید نہیں لگائی گئی ہے. اچھا ایک یہاں آپ نے ایک نام سنا ہوگا حمزات. اب اس موضوع کی جانب آتے ہیں کہ یہ انسان پر کیسے اثر ڈالتے ہیں, انسان پر کیا انسان ان کو یہ طاقت ہے بھی کہ یہ انسان پر اثر ڈالیں, اور کیا یہ انسانی آبادیوں میں گھروں میں اس طرح یہ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, مختلف اوراد و وظائف کرتے ہیں, مثال کے طور پر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ, یا آپ اپنے جو اعمال ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں, تو یہ داخل نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو مومنین ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, تو وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی اثر ڈال سکے, آپ کے اوپر کوئی اثر ڈال. ہاں ان میں جو کفار کا گروہ ہے ان سے ضرور کچھ لوگ سفلی اعمال کر کے ان کے ذریعے کام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے, کچھ لوگ کام لیتے ہیں ان کے ذریعے سے, اور وہ ان کے کام کرتے بھی ہیں, ان کے کام کرتے بھی ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حمزات. حمزات کہتے ہیں یار اس کا حمزات بیدار ہو گیا. پہلے کسی زمانے میں ایک پورا ایک ناول بھی آیا کرتا تھا اس پہ. حمزات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ہی کی ایک شکل کا ہوتا ہے, اسے قرین کہتے ہیں عربی زبان میں, قرین. اور اس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر موجود ہے, سورہ زخرف 43 کی آیت نمبر 36. فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کر دے, ہم بیدار کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو, وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ جب انسان ذکر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے ذکر کو, تو اس کا پھر جو شیطان ہے وہ آٹومیٹک بیدار ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا دوست ہوتا ہے, وہ اس کو مشورے دیتا ہے, اس کو کام کرواتا ہے, اس کے ساتھ پھر جڑ جاتا ہے. اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. میں نے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی, مراقبہ والی ویڈیو میں, آپ دیکھیے گا ضرور کہ آپ جب کعبہ کی طرف جھکیں گے نا, کعبہ کی جانب چہرہ کریں گے, آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی وہاں سے, کعبہ سے. کعبہ کی جانب ویسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں کبھی اس کی جانب رخ کر کے, اور آپ ذکر کرنا شروع کر دیں, ذکر, تو آپ کو وہاں سے پازیٹیو انرجی, پازیٹیو طاقت, انرجی ملے گی آپ کو. ایسی انرجی آپ کے بدن میں ایک طاقت آئے گی, آپ کہیں گے کہ اچھا اتنی طاقت آ رہی ہے مجھ میں, آپ محسوس کریں گے اس انرجی کو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, شیطان آٹومیٹکلی اس کے جو سیل ہوتے ہیں, اس کے جو بٹن ہوتا ہے نا, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ کس کا؟ شیطان کا. وہ اس کا قرین ہوتا ہے. قرین ساتھی کو کہتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی اس انسان کے ساتھ. ہر انسان سے مراد یہ ہے کہ جو رحمان کا ذکر چھوڑ دے. اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ کافروں کے ساتھ ہوگا تو مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ جو شیطان ہے
جو برے جو جن ہیں یہ انسانی جسم پر باقاعدہ دماغ پر، آپ کی چیزوں پر، آپ کے باڈی پر یہ اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا میری فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی تھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں تاکہ آپ مسلسل طور پر آپ اس کے ساتھ جڑنے لگ جائیں۔ نہیں جڑیں گے تو پھر آپ کو تنگ کریں گے۔ جو لوگ جڑ جاتے ہیں تو ان کے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر پھر جو آگے مشکلات آتی ہیں وہ ایک الگ ہے۔ دوستو یہاں پر میں ساتھ میں، یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن ایک وضاحت ضرور کرتا چلوں۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور جب یہ روایت میں نے پڑھی اور قرآن مجید کی آیت، تو یقین کریں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کا شیطان بیدار کر دیتے ہیں، وہ اس کا قرین ہوتا ہے۔ روایت ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 7108، اور اس روایت کے بعد میرے بھائی مجھے معلوم ہوا، اندازہ ہوا اس کو پڑھنے کے بعد، اس روایت کو اور قرآن مجید کی آیت کو جب سامنے رکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ روایتیں رسول اللہ کی شان کے بارے میں گڑھی گئی ہیں، یہ کہیں پر بھی رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ جو بات کے زمانے میں، یعنی یہ روایت آپ کی ذات سے بالکل مخالف ہے، قرآن سے مخالف ہے۔ یہ مثلا قرآن کا لفظ، قرآن کے میں آپ کو اسکین یہاں پہ دکھا دوں، قرآن کہتا ہے جو قرین ہے نا شیطان، یہ ہم اس کے لیے بیدار کرتے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ اب مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، روایت کا نمبر میں نے آپ کو بتایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی بھی شخص ہے اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے اس کا ساتھی مقرر کر رکھا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے؟ تو آپ نے فرمایا وإیایا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ ہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ اب مجھے آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیں مجھے اللہ کے لیے، کیا یہ روایت رسول اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو قرین جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم جگاتے ہیں، انسان کے ساتھ ہے، اور خواہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو یا نہ ہو، سب کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ شیطان آپ نے سنا ہوگا نا، ہر بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اور بھائی ہر بندے کے ساتھ شیطان، یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ کام ہو جائے، شیطان پر ڈال دیں، جو اندر جو ہے نا دل، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ ڈالے، اپنے اعمال کی طرف نہیں، شیطان کے اوپر ڈال دو، میں نے تھوڑی کیا، شیطان نے کروایا میرے سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کے ساتھ قرین لگا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ قرین جاگ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ روایت نے کیا کی، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ قرین تو رسول اللہ کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ قرین تو خود رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ کیا روایت ہے؟ قرآن دیکھیں، قرآن ضروری ہے، قرآن کو سمجھیں۔ پوری جو ہماری جو دعوت ہے وہ اسی فکر کے اوپر ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ان روایتوں کو، اس میں جو صحیح ہے وہ صحیح، جو قرآن کے ساتھ موافق ہے ٹھیک ہے، جو قرآن کے ساتھ نہیں میچ آتی اس کو ہٹائیں، وہ روایت وہ قرآن کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ کی ذات قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ دیکھنا ہوگا میں، قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں فرما سکتے۔ اس لیے روایتوں کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اگر وہ درست بیٹھتی ہے وہ روایت تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو ہم لے لیں گے، اگر نہیں بیٹھتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہے جنات کے حوالے سے کہ جنات انسانی باڈی پر، انسانی ذہن پر، انسانی افکار پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اور ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو یہ پڑھو، تو پھر دیگر اعمال تو بطریق اولا وہاں پر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے،
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.